اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما صل على سيدنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار پاک صاف درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے بعد سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرثیہ بیان کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں: سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی پاکیزہ اخلاق کے مالک ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت و پاک دامنی کی تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر اور بدن مطہر پر قربان ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے عالی ذکر، شائستہ اخلاق اور پاکیزہ وجود والے ہیں. ناظرین کرام، کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی: جب سبتین کا صدقہ مانگا فوراً ہی خیرات ملی. جب سبتین کا صدقہ مانگا فوراً ہی خیرات ملی. ہم کو تو ہر آن ملا ہے حضرت موسیٰ کاظم سے. ناظرین کرام، آج ہم اس ہستی پاک کا ذکر کر رہے ہیں جو علم میں، حلم میں، سخاوت میں، حکمت میں، دانش میں، اور جن کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، اور علوم معرفت کا بحر بے کراں جن کی ذات تھی. پرندے بھی ان کو پہچانتے تھے، درندے بھی ان کو پہچانتے تھے، ہوائیں بھی ان کو پہچانتی تھیں، اور دریا کی لہریں اور موجیں بھی ان کو پہچانتی تھیں. ناظرین کرام، باب العلم کا خون اور مدینۃ العلم کا نور جن کی رگوں اور قلوب میں موزن تھا، ان کی عظمتوں کو کون بیان کر سکتا ہے. بادشاہ، بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں حکمران آئے، ان کے نام مٹ گئے، لیکن آج بھی دلوں پر امام موسیٰ کاظم اور اہل بیت محبت کر رہے ہیں. سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا: میرے سارے صحابہ جو ہیں وہ ہدایت کے ستارے ہیں. تو سارے صحابہ ہدایت کے ستارے، لیکن اہل بیت اطہار جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلارے اور پیارے ہیں. ناظرین ہم آج ان پیاروں میں سے امام موسیٰ کاظم کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اور اس پہ گفتگو کرنے کے لیے آپ کی کرامات، آپ کی عظمتیں، آپ کی رفتیں، آپ کا زہد و تقوی، آپ کی شہادت اور آپ کے علوم معرفت میں کتنے بلند مقام آپ کو حاصل تھے، ان سب پہ گفتگو کرنے کے لیے میں نے آج اپنے ساتھ دعوت دی اپنے اسٹوڈیو میں محمد فاروق القادری صاحب. آپ ان سے بھی واقف ہیں، ان کے ساتھ مشہور روحانی شخصیت پیر قمر شکور احمد صاحب، آپ ان سے بھی واقف ہیں. مفتی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ایسی کرامات عطا کی. حضرت شفیق بلخی فرماتے ہیں کہ انہوں نے ریت پانی میں ڈالی اور وہ ستو بن گئی، اور ایسا شیریں ستو کہ جب وہ پی لیے تو کہتے ہیں کتنی دیر تک ہم گئے حج کے لیے، مجھے کبھی پیاس ہی نہیں لگی. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ کرامات کے پانی کو حکم دیتے ہیں کہ غریب عورت رو رہی ہے، جی میرے کنگن ڈوب گئے، تو حکم دیتے ہیں کہ پانی سے کنگن نکلا. دوسری طرف بادشاہ جو ہے وہ اتنا ظلم، اتنی زیادتیاں ان کے ساتھ کر رہے ہیں، اور یہ پھر بھی برداشت کرتے ہیں، اور وہ اپنی جو قوت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی وہ کیوں نہیں یہ استعمال کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب، دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے اس پر دراصل اظہار کرامت کا نہیں، اظہار استقامت کا مرحلہ ہوتا ہے. ٹھیک، جیسا کہ حضرت امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیڑیوں میں جکڑ رکھا تھا،
تو حضرت امام زہری نے دیکھا تو اشک بار ہو گئے، عرض کی کاش آپ کی جگہ اس حالت میں میں ہوتا۔ امام علی زین العابدین نے یوں جھٹکا دیا تو بیڑیاں کھل گئیں۔ فرمایا یہ بیڑیاں اور یہ زنجیریں ہمارے لیے کوئی مجبوری نہیں ہیں، ہمارے لیے یہ کوئی قید نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ یہ وقت کرامت کا نہیں، یہ وقت استقامت کا ہے۔ اچھا، اس کی وجہ مفتی صبر صاحب کا ہے۔ آپ کی بات سے مجھے ایک بات ذہن میں آئی ہے فوراً ارشاد۔ کہ یہ جو استقامت ہے ان کا مطلب یہ ہوگا کہ بعد میں آنے والے جب حق کے لیے کھڑے ہوں گے، جب ان پہ کوئی آزمائش آئے گی تو ان کے پاس وہ کرامات تو نہیں ہوں گی، پھر وہ کیا کریں گے؟ بالکل ایسا۔ تو اس لیے ہم استقامت دکھائیں، ورنہ وہ کہیں گے جی وہ تو امام تھے، ان کے پاس تو کرامت تھی، وہ کھڑے ہو گئے، ہم کیسے کھڑے ہوں؟ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چنین ایجاد کرد۔ واہ، کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے اپنا خون دے کر قیامت تک آنے والوں کے لیے ظلم، استحصال، زیادتی کے خلاف کھڑے ہونے کی طاقت فراہم کر دی ہے۔ واہ واہ، یہی وجہ ہے کہ دراصل امام علی زین العابدین نے استقامت کا سبق دے کر باطل کے خلاف اہل حق کو استقامت کا، کھڑے ہونے کا، صدائے حق بلند کرنے کا حوصلہ، صبر، فکر اور جذبہ عطا کیا ہے۔ واہ واہ، امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر ابتلا و آزمائش میں رہے، لیکن اس کے باوجود آپ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے رہے، کیونکہ آپ کی رگ و پے میں وہی خون تھا جو حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر، امام جعفر صادق رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی رگ و پے میں تھا۔ آپ ظاہری اور باطنی، سری، خفی اور اخفا تمام علوم کے جامع تھے۔ سبحان اللہ، حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں 20 سال تک علوم و معارف حاصل کرتے رہے، اللہ، اور خود حضرت امام الائمہ سیدنا امام جعفر صادق نے یہ فرمایا کہ تم قرآن مجید کے جس طرح کے اور جس جہت کے مطالب اور مفاہیم سمجھنا چاہو، میرا بیٹا موسیٰ کاظم تمہیں اس کے شافی، وافی اور کافی جواب عطا کرے۔ کمال ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے 2 برس رہے امام جعفر صادق کی خدمت میں رہے، اور جو 20 سال امام اعظم بن گئے، امام اعظم بن یہ گئے، 20 سال رہے، 20 سال رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام اعظم کے تلامذہ جو بڑے اعلیٰ اور نامور تلامذہ تھے، محرر مذہب امام محمد اور فقی اور قاضی حضرت قاضی ابو یوسف رحمہم اللہ تعالی، دونوں باقاعدہ جیل میں حضرت موسیٰ کاظم سے قرآن و سنت اور فقہی احکام سے ریلیٹڈ بہت سارے مسائل سیکھنے جایا کرتے تھے۔ اچھا، اور اس وقت کی ایک کرامت بھی بڑی معروف ہے اور وجد آفرین وہ کلمات ہیں کہ آپ وہاں بیٹھے فقہی مسائل سیکھ رہے تھے تو جیلر آ گیا، اس نے کہا حضرت اجازت چاہتا ہوں صبح آؤں گا آپ کے پاس، تو وہ چلا گیا تو امام موسیٰ کاظم فرمانے لگے صبح ہوگی تو صبح آنے کا کہا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ رات اس کی موت آنے والی ہے۔ یہ ائمہ فرمانے لگے کہ اس وقت ہمارے سامنے ظاہر ہوا کہ صرف علوم ظاہری میں نہیں، ان کا شعور و وجدان اس قدر روشن ہے اور بصیرت اس قدر افزوں تر ہے کہ ان کے سامنے لوگوں کے دنیا و آخرت کے تمام احوال اللہ کریم نے ظاہر اور عیاں کر دیے ہیں۔ یہ ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عبادت گزار، اپنے زمانے کے سب سے بڑے سخی، اپنے زمانے کے سب سے بڑے فقیہ، اور اپنے زمانے کے سب سے بڑے مدبر، مفکر، لیڈر، رہنما اور امت کے لیے مسیحا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی پیر صاحب، سخاوت کا بھی دریا بہہ رہا ہے، علوم معرفت کا بھی دریا بہہ رہا ہے، اور صبر اور استقامت کا بھی کمال ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفر المظفر 7 اور سن 128 ہجری حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی آج جو تاریخ ولادت ہے ظہور پر نور کی، آپ کے جیسے بہت خوبصورت مفتی صاحب نے گفتگو فرمائی، 128 سے 148 برس تک حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی سن تک 20 سال حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی صحبت، آغوش پرورش اور تربیت میں رہے، اور آپ سے تمام علوم کا اکتساب فرمایا۔ حضرت امام
جعفر صادق علیہ السلام کا حلقہ درس تو تمام ائمہ اہل بیت اطہار میں مشہور و معروف ہے، اور آپ اس میں سے اپنی تمام تزکیہ نفس کے معاملات بھی اور عبادات کے معاملات بھی اور فقہی معاملات بھی، شان اس گھرانے کی یہ ہے کہ 3 سال کی عمر ہے تو آپ کے ہاتھ میں بکری کے ایک بچے کے کان پکڑے ہوئے ہیں اور اسے باہر لے کر آ رہے ہیں، اور اس بکری کے بچے سے کو فرماتے ہیں کہ اللہ کو سجدہ کر۔ واہ، یعنی بچپن اتنا اجلا، اتنا پاکیزہ ہے کہ جو حیوان زیر سایہ رہتے ہیں ان سے بھی بندگی یہ پروردگار کا تقاضا کیا جا رہا ہے۔ حیوان بھی ان کو پہچانتے ہیں، پہچان رہے درندے بھی ہیں، جی پہچان رہے ہیں، تعمیل نہیں ارشاد پہچانتے تو بد نصیب نہیں پہچانتے۔ تعمیل ارشاد کرتے ہیں وہ، اور بلا شبہ جن کو پہچاننا چاہیے تھا وہ ان کی عظمت سے غافل ہیں، جن کے لیے یہ مقتدا تھے، پیشوا تھے، اور ہر اعتبار سے جیسے آپ نے فرمایا، سخاوت کے اعتبار سے، حلم اور تدبر کے اعتبار سے اور تحمل کے اعتبار سے آپ کا جو نام مبارک تو موسیٰ ہے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے نام پر، اور لقب آپ کا تمام القاب میں جو مشہور و معروف ہوا وہ کاظم ہوا۔ یہ باب الحوائج بھی کہا باب جاتا ہے۔ الحوائج بھی آپ کا لقب ہے، صابر بھی آپ کا لقب ہے، ردی بھی آپ کا لقب ہے، لیکن کاظم جو لقب نام کا اتنا معروف ہوا کہ وہ نام کا جزو اور نام کا حصہ بن گیا۔ اب کاظم قرآنی لقب ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور جو اپنے غصہ کو پیتے ہیں اور لوگوں سے عفو درگزر کرتے ہیں۔ کاظم کا مطلب ہے غصہ کو پینے والے، پی جانے جی غصہ کو پی جانے والے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے جی، بہت بڑی شان ہے۔ اولاد کن کی ہیں جی، جن کے جو سینے پہ چڑھے ہوئے ہیں دشمن کے، جی بے شک، اور وہ آپ کے منہ کی طرف تھوک پھینکتا ہے جی۔ اور چھوڑ دیتے ہیں۔ نام اور لقب میں ایک خوبصورت جو مشابہت پائی جاتی ہے وہ میں عرض کرنا چاہوں گا ضرور کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعارف جو قرآن حکیم فرماتا ہے وہ جلالت والے اولو العزم پیغمبر، اور آپ کا نام موسیٰ ہے ان کے نام پر، لیکن آپ کاظم ہیں۔ واہ واہ، کتنا خوبصورت، یعنی اس میں کتنی عمدگی ہے، کمبینیشن بڑی زبردست، کمبینیشن۔ ایک کو جلال کا مظہر بنا دیا اپنے کا قدرت کاملہ نے، ایک کو جمال کا مظہر۔ امام ہے آپ، وہ تو نبی ہیں، اولو العزم رسول ہیں، آپ امام ہیں۔ کوئی دنیا بھر کے سب لوگ بھی مل جائیں تو نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ کا منصب جو ہے وہ امامت کا ہے، وہ اولو العزم رسول ہیں۔ لیکن نام کی مناسبت سے میں نے عرض کیا کہ یہ کتنا خوبصورت کمبینیشن ہے کہ ایک مظہر جلال خداوندی، ایک مظہر جمال خداوندی۔ اس میں بھی کوئی سری ہے معاملہ کہ مقام اوا پہ پیدائش ہونا؟ جی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ ایسا نظام ان کے لیے مقرر تھا کہ دیگر ائمہ اہل بیت اطہار جو آپ سے پہلے تھے ان کی ولادت باسعادت تو مدینہ منورہ میں ہوئی، اور آپ کی ولادت باسعادت جو ہے مقام ابوا پر ہوئی، اور مقام ابوا اہل عشاق کے نزدیک کیا منزلت رکھتا ہے کہ حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی سب سے عظیم ماں، سب سے عظیم ماں، جس کی عظمت و رفتوں کو کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا، چھو بھی نہیں سکتا۔ جی بے شک، حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ وہاں جلوہ افروز ہیں، محو استراحت ہیں، تو آپ کے اس قرب میں آپ کی تشریف آوری ہوئی۔ یہ وہ وجود پاک جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مصطفی جو تھا وہ 9 ماہ تک رہا۔ جی، جس مادر مقدس کے بطن کو اللہ رب العزت نے اپنے آخری سچے اور انبیاء کے سردار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پسند کیا، ان کے قرب میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے، یہ آپ کا کوئی ایک خاص اور شرف مل رہا ہے، فضیلت مل رہی ہے۔ تو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ذات والا شان کو عبادت سے جو ایک خاص شغف تھا، تمام امام جو ہیں اور جو اللہ کے عبادت گزار ہیں، حضور کے فیض یافتگان، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اس حوالہ سے جداگانہ شان عطا فرمائی، اور کچھ واقعات ایسے ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ کو ہارون الرشید قید کر دیتا ہے بغداد میں، تو وہ قید کے دوران ہی کچھ شرپسند لوگوں کے مشورہ سے یہ سازش کی جاتی ہے کہ آپ پر کوئی برا الزام لگایا جائے۔ ایک خاتون کو اس میں قید خانہ میں بھیجا جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد نگران جب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ زندان میں وہ بھی حالت سجدہ میں ہے۔ اللہ اکبر، اچھا۔ اور جب وہ زندان کا دروازہ کھولا گیا، اس کو باہر نکالا گیا، پوچھا گیا کہ تیرے ذمے تو کام کوئی اور تھا، یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا
کہ ادھر مناجات کا سلسلہ تھا اور ادھر سے ملائے اعلیٰ سے لبیک لبیک کی آوازیں آ رہی تھیں. تو میں نے سوچا کہ زندگی کے گناہ بخشوانے کی اس سے بہتر جگہ اور کون سی ہو سکتی ہے اور موقع کہاں مل سکتا ہے. یعنی یہ شان ہے ان کی کہ گناہ گاروں کو اس طریقے سے اپنے اخلاق سے، عمل سے، کردار سے، ہر حوالہ سے جو ہے وہ ایک حیات نو عطا کرتے ہیں اور ہدایت کا راستہ عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کے ایک خادم ہیں علی بن یقطین، وہ بنو عباس کے جو تھے وزیر تھے ہارون الرشید کے دربار کے. ایک دفعہ بعض کہتے ہیں کہ وہ خادم تھے، ان کے کوئی خادم بھی تھے، اور آپ کی اجازت سے آپ نے دربار کے معاملات پر نگاہ رکھنے کے لیے انہیں بھیجا تھا. اجازت دی تھی کہ وہاں وزیر رہو اور جہاں موقع ملے ہدایت اور تبلیغ کا وہاں پیغام جو ہے وہ چھوڑتے جانا ہے. مقصد یہ تھا اصلاح کی غرض سے. وہ ایک بار ہارون الرشید نے انہیں بہت قیمتی عبا اور لباس فاخرہ تحفتاً دیا، تو اور چیزیں بھی دی، اور چیزیں بھی تھیں، تحائف بھی دیے. وہ چونکہ عقیدت مند تھے، انہوں نے کہا کہ یہ لباس میں اپنے امام حضرت امام موسیٰ کاظم کی شیخ کو پیش کروں، ان کی خدمت میں اس نے بھجوایا. تو آپ نے اپنی بصیرت سے محسوس کیا کہ اس کے کوئی اور اس کا سبب بات بن سکتی ہے، تو فرمایا یہ اسے واپس لوٹا دو اور اسے کہو اسے سنبھال کر رکھے، یہ تمہارے کام آئے گی. وہ بھی اب پیغام کو سمجھنے والے تھے، خادم تھے، عقیدت مند تھے. اس نے اس کو باقی چیزیں استعمال میں کر لی، اس کو سنبھال کر رکھ لیا. اب کچھ وقت گزرنے کے بعد دربار میں سے ہی کسی نے چغلی اٹھائی، بادشاہ کو کہا کہ آپ نے وہ جو قیمتی پوشاک دی تھی وہ اس نے حضرت امام موسیٰ کاظم کو ہدیہ کر دی. ہارون الرشید ان دنوں ذرا تھوڑا بگڑا ہوا تھا، اس لیے اس نے ان کو بلایا اور کہا علی میں نے جو تمہیں قیمتی پوشاک دی تھی اس کا کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی وہ میرے گھر میں محفوظ ہے اور میں نے اسے اتنے احترام سے کہ آپ کا دیا ہوا تحفہ خوشبو وغیرہ لگا کر رکھا ہوا ہے. اس نے کہا ابھی منگواؤ. تو بھیجا گیا دربار سے ایک آدمی، وہ منگوایا گیا. جب صندوق کھولا تو اس میں ویسے ہی جیسے انہوں نے کہا تھا ویسے ہی خوشبودار پڑا ہوا تھا. اب جس نے شکایت کی تھی اس کے لیے سزا مقرر ہوئی کہ اسے 1000 کوڑے مارے جائیں. 500 کوڑا کھا کے وہ مر گیا. یہاں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بصیرت جو ہے اس کی سمجھ آتی، فراست دینی، فراست مومنانہ اور نگاہ امامت جو ہے اس کی وسعت نظر آتی ہے کہ ایک ایسی چیز جس کا کل اس پہ عطاب جس کے سبب سے ہو سکتا تھا، آپ نے اس کو اس عطاب سے بچانے کے لیے اس ہدیہ کو قبول نہ کیا اور کہا کہ یہ اپنے پاس رکھے. یہی وہ شان ہے جو امامین کریمین کو اپنے ہر دور میں ممتاز اور منفرد کرتی ہے کہ یہ کتنے عظیم ہستیاں اور کتنی عظیم شان والے لوگ ہوتے ہیں. جی مفتی صاحب معظم ہیں، مکرم ہیں، معلم ہیں جہاں بھر کے، معظم ہیں، مکرم ہیں، معلم ہیں جہاں بھر کے، پڑھا سارے ہی ولیوں نے مقالہ موسیٰ کاظم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سارے اولیاء. اس میں مراد کیا ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس شعر سے، کہ آپ دیکھیں کہ ان کے آگے جو اولاد پاک میں جو لوگ ہوئے ہیں وہ کتنے بڑے، حضرت معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور جلال الدین سرخ پوش بخاری، یہ ساری آپ کی اولاد پاک میں اولیاء ہی اولیاء. ایک طرف اماموں کی فہرست ہے، جی بالکل، ایک طرف اولیاء کی. اللہ کریم نے اولاد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ میں تا قیامت کے لیے جو روحانی مدارج ہیں اس کی امامت عطا فرما دی ہے. اچھا، اب یہ طے ہو چکا ہے کہ تمام اولیاء اور صلحاء، شرفاء، عظماء اور اتقیاء بغیر ان صاحبان حق اور اولاد علی کی تربیت اور روحانی نگاہ کے روحانی مدارج طے نہیں کر پاتے. ٹھیک. حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ذات کو دیکھیں کہ وہ روحانی تسکین کے لیے کیا 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 کرتے تھے، تو عبادت کا ایک عجیب شوق اور شغف پیدا ہو جاتا ہے. ایک تو آپ نے زندگی بھر یہ معمول رکھا کہ رات بھر سجدے میں، کبھی رکوع میں، تا اذان فجر وقت گزارا کرتے تھے. اور صبح کے وقت پھر آپ کی یہ دعا ہوا کرتی تھی جو اولیاء کرام کے لیے تربیت، اہل حق کے لیے، اور جملہ آپ کے اہل محبت کے لیے تربیت تھی،
کہ آپ کو فکر کیا ہونی چاہیے. دعا یہ کرتے تھے اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں موت کے وقت مجھے راحت دینا. والعفو عند الحساب، اور جب تو حساب لینے لگے تو مجھے معاف کر دینا. رات بھر کی عبادت کے بعد یہ فکر انگیز دعا ہوا کرتی تھی جو آج کے دور میں ہمارے لیے پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے اس کو طے کر رہی ہے. دوسری بات، امام موسیٰ کاظم کا ایک فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے محب، میرے متعلقین اور میرے چاہنے والے کون ہیں؟ آپ نے خود ان کی نشاندہی کی. آدم فرماتے ہیں من لم یحاسب کل یوم نفسہ لیس منا. جو شخص ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ اور اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لیتا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ آپ کی تربیت تھی. آپ کریکٹر بلڈنگ کرنا چاہتے تھے اپنے چاہنے والوں کی، جو کہ آپ نے کیا. آج بھی جو آپ کا صحیح معنی میں محب ہے، معتقد ہے، وہ ضرور ان کے راستے پر اور ان کے ارشادات کو اپنی ذات پر اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. سبحان اللہ. تیسرا آپ کا ایک فرمان جو بہت زیادہ آج کے دور میں جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے میں سنا رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں المصیبۃ للصابر واحدہ. صابر کے لیے جو صبر کرتا ہے مصیبت کے وقت، اس کے لیے ایک ہی مصیبت ہے، جو آئی اس نے اس پر صبر کر لیا. وَلِلْجَازِعِ اثْنَتَانِ، اور جو مصیبت اور آزمائش آئے اور شور و فغاں کرے، آہ و زاری کرے، جزا و فضا کرے، چیخ و پکار کرے اور عجیب و غریب معاملات اختیار کرے، فرماتے ہیں اللہ اسے الٹا دو اور مصیبتیں میں مبتلا کر دیتا ہے. ایک تو پہلے آئی ہوئی تھی، دوسرا اور ایک نئی مصیبت اس نے خود اپنے اوپر سوار کر لی. پیر صاحب جی، دیے عرفان کے روشن کیے ہیں موسیٰ کاظم نے، نبی کے عشق کی دولت زمانے میں لٹائی. یہ انہی کا فیضان ہے کہ آج دین اسلام زندہ تابندہ اور اللہ کے فضل سے یہ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے دنیا میں. سب سے زیادہ جو مذہب پھیل رہا ہے، دین پھیل رہا ہے، جو اسلام ہے اللہ کے فضل سے. تو یہ انہی کی وہ جو قربانیاں تھیں اور انہی کے فیضان آگے چل رہے ہیں. جی بے شک. ابتدا میں مفتی صاحب نے جو بات فرمائی تھی حضرت امام سجاد علیہ السلام کے حوالہ سے اور حضرت امام زہری کے حوالہ سے، اگر ہم تھوڑا سا علم حدیث کی خدمات کے حوالہ سے دیکھیں تو امام زہری علیہ رحمت جو ہیں وہ تدوین حدیث کرنے والی پہلی شخصیت ہیں، اور پہلی صدی ہجری میں انہوں نے تدوین حدیث کی. وہ اتنی بڑے امام حدیث کے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے شاگردوں میں سے ہیں، اور وہ فخر کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے علم سیکھا. اسی طرح یعنی مواقع کم ملے حوادث زمانہ کی وجہ سے، لیکن یہ 16 برس تو قید ہی ہے. جی، جہاں بھی رہے یہ اپنے حصے کا کام کرتے رہے. 55 سال غالباً آپ کی ہے عمر ظاہری ہے، اس میں سے 16 سال تو قید و بند میں گزرے ہیں. اور جتنا وقت ملا، جہاں ملا، جس حوالے سے ملا، وہاں اپنا کوئی نہ کوئی گہرا نشان جو ہے وہ ثبت کیا ہے اور ہر ایک کو متاثر کیا ہے. خواہ وہ کوئی قید خانہ ہے، خواہ وہ کوئی علمی بارگاہ ہے. لوگ طرح طرح کے مسائل لے کر نہ صرف اس وقت حاضر ہوتے تھے. باب الحوائج کا لقب آپ کے روضہ اقدس پر یعنی اس حوالہ سے رقم ہے کہ ظاہری حیات میں بھی جو کوئی آرزو لے کر گیا وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بارگاہ کے توسل سے اسے پورا کیا، اور آج بھی جو کوئی آرزو لے کر وہاں جاتا ہے اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم وہ آپ کے توسل سے اسے پورا فرماتا ہے. اچھا دیکھیں نا، وہ ہر وقت تھیلیوں میں اشرفیاں ڈالی ہوتی تھی، درم دینار ہوتے تھے، وہ رکھے ہوتے تھے. جو بندہ آتا تھا سوال سے پہلے اس کو تھیلی پکڑا فرما دیتے تھے. بے شک. پھر وہ امام رضا آپ کے جو صاحبزادے ہیں، پھر وہ سخاوت کا دریا، پھر ادھر جو بات وہ تو پھر جی بے شک آج بھی ان کی سخاوت مشہور ہے. ان کی بھی کہتے ہیں سخاوت جو ان کے مزار پاک. بالکل، میں نے عرض کیا نا، مواقع کسی کو کم ملے، کسی کو زیادہ ملے، لیکن جہاں بھی موقع ملا، جس طرح کا موقع ملا، علم کو عطا فرمانا یہ بھی سخاوت ہے، مالی ضروریات کا کسی کا پورا کرنا یہ بھی سخاوت ہے. اور پھر اس طرح ہاتھ تو کشادہ قدرت نے ان کے بنائے ہوئے تھے کہ عطا فرمانے والے ہاتھ تھے. اور حضرت محمد بن ادریس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول
تو مشہور ہے کہ آپ فرماتے ہیں میری کوئی ایسی مشکل جو کسی جگہ سے دعا مانگنے سے پوری نہیں ہوتی، جب وہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا مانگتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس مشکل کو پورا فرما دیتے ہیں۔ یعنی یہ اتنے بڑے امام ہمارے فقہ کے اور دیگر بزرگوں نے اتنا فیض آپ سے لیا، اور باب الحوائج اسی حوالہ سے آپ کا لقب ہے۔ مجھے بریک لینی ہے ناظرین کرام، بہت مختصر سی بریک، اور ہمارے ساتھ رہیے گا، ذکر پاک اہل بیت اطہار کا جاری رہے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة ویلکم بیک ناظرین کرام، امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بڑا خوبصورت آپ کا قول، فرماتے تھے کوئی چیز شیطان کو اس قدر زخمی نہیں کرتی جتنا ذکر اہل بیت۔ ڈاکٹر صاحب، باب الحوائج آپ کا جو لقب بتایا، تو یہ اس دور کے لیے تھا کہ اب تک بھی ہے؟ غازی صاحب، بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بات کی تو مجھے سیدنا علی حجویر کا جملہ یاد آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو آل بیت اطہار ہیں وہ تقدس ازلی کے امی سبحان اور اللہ، بلا تخصیص تمام سلاسل تصوف کے امام ہیں۔ واہ واہ، اب آپ خود سوچ لیں کہ باب الحوائج کب تھا، کب تک ہے اور کب تک رہے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑے جو استاد ہیں تصوف کے، ان کا ایک یہ فرمانا ہے، یہ کہنے ٹریبیوٹ ہے آل بیت اطہار کی بارگاہ میں۔ تو امام موسیٰ کاظم کی شخصیت کو غازی صاحب قبلہ جب ہم دیکھتے ہیں تو جو جامعیت ہے آپ کی شخصیت کے اندر، مفتی صاحب قبلہ نے جس طرح اشارہ کیا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم کا علم اور آپ کا تقوی اور آپ کا جو ایک صالحیت روحانیت ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ سماج جس بحران کا شکار تھا دینی زوال کے لحاظ سے اور اخلاقی زوال کے لحاظ سے، اس اخلاقی زوال کے ماحول میں غازی صاحب اگر کوئی طاقت تھی تو وہ آل بیت اطہار کی طاقت تھی، ملوکیت آ گئی ہوئی، جنہوں نے صالحیت کے نور کے چراغ کو روشن رکھا۔ آپ دیکھیں یہ عالم تھا، 4 حکمرانوں کو آپ نے دیکھا ہے، منصور ہے، مہدی ہے، ہادی اور ہارون ہے۔ تو حالت یہ تھی کہ بیت المال کو اور قومی خزانے کو کس طرح خرچ کیا جا رہا تھا۔ اسحاق موسلی بہت بڑا میوزیشین تھا مہدی کے زمانے کا، تو وہ کہتا ہے مہدی اگر 1 سال اور زندہ رہتا تو ہم اپنے گھر کی دیواریں بھی سونے کی بنا لیتے۔ اللہ، آپ تصور کریں، ہارون نے دسترخوان پہ کھانا مانگا، بائی دی اس نے کہا کہ اون کا گوشت پیش کیا جائے، تو جعفر برمکی نے پہنچایا، تو بعد میں جعفر نے پوچھا امیر المومنین آپ کو پتہ چلا یہ کتنے کا ہوگا؟ اس نے کہا 3 درہم کا ہوگا۔ اس نے کہا 3 نہیں، یہ 4000 درہم کا ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ آپ کے ہر دسترخوان پہ ایک اونٹ ذبح کیا جاتا ہے، خدا جانے کب خلیفہ صاحب جو ہیں وہ گوشت اون کا طلب کر لیں۔ یہ ایک وہاں پہ سٹینڈرڈ بن چکا تھا غازی صاحب، اس لیے تو بتدریج ہماری تہذیب کو زوال آیا۔ آپ دیکھیں آل بیت نے ایسے ماحول میں کمپرومائز نہیں کیا۔ جب آپ کو قید کیا گیا تو خلیفہ نے پیغام بھجوایا اگر وہ معافی کی درخواست کریں تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے، تو آپ نے میں ایسا کام نہیں کرتا۔ اور کاظم ہونے کا یہ عالم کہ جس شخص کی کمپلینٹ پہ، اطلاع پہ آپ کو شہید کیا گیا اور قید کیا گیا، یہی برمکی نے زہر دلوایا نا آپ کو؟ اس سے پہلے اس شخص کا سارا سفر خرچ امام موسیٰ کاظم نے برداشت کیا۔ اچھا ہاں بالکل، اور کہا بھی اسے اچھا کہ تم جس جا وقت رہے یہ ہوا جس وقت یہ ہوا یعنی آپ دیکھیں کہ اعلیٰ ظرفی کا کیا عالم ہے۔ ہائے ہائے، پھر علی حجویر یہ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ واہ 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 واہ، وہ چلا وہ اطلاع دینے والا، جب اس نے جیسے ہارون پلان کر رہا تھا کہ مجھے بتائیں کہ جو بنی ہاشم ہے وہ کیا کر رہے ہیں، تو جعفر اچھا آپ دیکھیں جعفر پورا خاندان برہم کا تباہ ہو گیا،
حتیٰ کہ وہ بغداد کی گلیوں میں بھیک مانگا کرتے تھے اسی زمانے میں، کیونکہ اہل بیت اطہار کا جو ان کے ساتھ معاملہ رہا اس کا انجام تو کچھ نکلنا تھا. تو اس نے اس شخص کو بلایا جو بالکل امام موسیٰ کاظم کی مخالفت میں تھا. اچھا، وہ جانے سے پہلے امام کے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت مجھ پہ بڑا قرض ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں بغداد جاؤں اور وہاں جا کے میرے لیے کوئی وسائل پیدا ہو جائیں. تو آپ نے اس کو جانے کا خرچ دیا. اس نے کہا حضرت مجھے کوئی نصیحت کریں، آپ خاموش رہے. جب تیسری دفعہ اس نے کہا آپ نے فرمایا سب کچھ کرنا، میرے خون سے اپنے ہاتھ نہ رکھنا. تو یہ جو عظمت ہے اہل بیت اطہار کی اور سیدنا علی مرتضیٰ اور آپ کے حسنین کریمین اور آپ کی اولاد پاک کی، علم میں دیکھیں وہ اس درجہ کمال پہ ہیں کہ مشکل سے مشکل اور ادق سے ادق معاملات کو حل کرنا. اچھا ڈاکٹر سعیدی، ایک عجیب بات، اماموں میں سے امام علی مقام کھڑے ہوئے یزید کے سامنے، امام زید کھڑے ہوئے، باقی جو امام ہیں انہوں نے باقاعدہ جا کے کہاں میدان جہاد میں وہ گئے، یہ حکمران ہمیشہ ان سے ڈرتے رہے. سبحان اللہ، پتہ نہیں کس لیے سب کو شہید کر دیا. بالکل ایسے ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کا اطمینان، ائمہ اہل بیت کا اطمینان حکمرانان وقت کے لیے اضطراب کا باعث ہوتا تھا. ٹھیک، وہ ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑتے تھے، اور یہ صابر شاکر، اور پھر یہ تو ہیں ہی کاظم. صحیح، وہ کہا تھا نا، ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو قید میں بھیجا جاتا ہے، اور جس طرح بھیجا جاتا ہے، مدینہ طیبہ سے گرفتار کرا کے ان کو بصرہ بھیجا ہارون الرشید نے اپنے چچا زاد کے پاس. لیکن آپ کا اخلاق اور کردار اتنا، بندگی کا ذوق اتنا، بلکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے اللہم انک تعلم انی کنت اسألک ان تفرغنی لعبادتک فقد فعلت فلک الحمد. اے پروردگار، میں تجھ سے التجا کیا کرتا تھا کہ مجھے اپنی بندگی کے لیے فراغت عطا فرما، اور تو نے مجھے قید میں ڈال کے فراغت دی، اور میں تیری بندگی میں مصروف ہوں. میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، ہر حال میں شکر ہر حال میں شکر ہے. سبحان اللہ. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو جیل میں بھیجا گیا چچا زاد کے پاس. وہ آپ کے حسن اخلاق سے اور حسن کردار سے متاثر ہوا، اور اس نے لکھا کہ اس بندے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے سر سے یہ بوجھ جو ہے وہ اتر جائے. میں نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھوں اس شخصیت پر ظلم ہو. صحیح. وہاں سے پھر ایک اور جگہ بغداد میں بھیجا جاتا ہے فضل ابن ربی کے پاس، وہ بھی متاثر ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد فضل ابن یحییٰ کے پاس بھیجا جاتا ہے، وہ بھی متاثر ہوتا ہے. تو یہ ایک پہلو. اور دوسرا یہ کہ آپ کی جو رب تعالیٰ کے ساتھ مناجات ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. مثلاً آپ عرض کرتے تھے اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت، اے پروردگار میں موت کے وقت تجھ سے راحت چاہتا ہوں. والعفو عند الحساب، اور حساب کے وقت تیری معافی کا طلبگار. جب وہ ہم عمرے میں طواف کرتے ہیں تو یہی دعا پڑھتے ہیں نا ایک. ہاں جی بالکل ایسے. اور آگے سنیں اعظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک. پروردگار یہ تیرے بندے کے گناہ بے حد ہیں، یہ جزو انکسار ہے، بے حد ہے. جس طرح تیرے بندے کے گناہ بے حد و حساب ہے، اسی طرح تیری طرف سے معافی بھی بے حساب ہونی چاہیے. اور پھر ایک اور پہلو دیکھیں حضرت، آپ یہ جب بندہ خود کردار نہیں رہے نا، اس دور میں کردار نہ رہیں تو رجال کار نہیں تیار کیے جا سکتے. سبحان اللہ. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا ایک ایک جملہ جو ہے وہ ایسا اثر انداز ہوا کہ دنیا کے اولیاء کا سلطان بنا گیا لوگوں کو. سبحان. ایک مرتبہ آپ گزر رہے تھے ایک گھر سے، تو وہاں سے شراب و کباب اور گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھی. تو ایک لونڈی باہر آئی تو آپ نے اس سے پوچھا یہ آزاد کا گھر ہے یا غلام کا گھر ہے؟ واہ واہ. اس نے کہا یہ آزاد کا گھر ہے. واہ. تو آپ نے فرمایا ہاں اگر غلام ہوتا تو اس طرح نہ کرتا. واہ واہ. وہ یہ جملہ لے کر جو ہے اندر جا کر کہا تو وہ جناب بشر حافی تھے. یہ جملہ جب بشر حافی نے سنا تو اسی وقت رکت اور گریہ طاری ہوا، سارا کچھ چھوڑا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے. واہ واہ. اور معافی طلب کی. مفتی صاحب وہ ایک طرف یہ ایک سوال بنتا ہے کہ ایک طرف تو جو ہے وہ ریت جو ہے وہ ستو بن جاتی ہے، پانی جو ہے وہ شہد کی طرح میٹھا، جو حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بیان کیا. دوسری طرف یہ ہے کہ قید ہے، ظلم ہے، زیادتیاں ہیں، تو یہ بعض اوقات ذہنی طور پہ آدمی کو تھوڑی سی گڑبڑ کرتی ہے. جی
آپ نے جو مصائب برداشت کیے ہیں اس میں استقامت علی الدین کا ایک سبق ہے. ٹھیک. آپ تو ہیں ہی پیکر عزم و استقامت, اور آنے والے لوگوں کے لیے اس میں ایک نمونہ ہے کہ ایسے مصائب اور مظالم کے وقت برداشت کرنا انتقام لینے سے زیادہ بعض اوقات مؤثر ہوتا ہے, اور کرامات ہر وقت نہیں دکھائی جاتی. اب آپ دیکھیں کہ جنہوں نے ظلم ڈھائے تاریخ میں وہ مٹ گئے, لیکن جنہوں نے برداشت کیا ان کی حکومتیں آج بھی دلوں پر قائم ہیں, اور ان کی سیرت, ان کی اخلاقی نمونے آج بھی لوگوں کے لیے نجات دہندہ ہیں. اس وجہ سے انہوں نے اس روش کو اختیار کیا. صحیح. سیدنا امام موسیٰ کاظم کی شخصیت میں ایک بڑا ہی نمایاں پہلو تھا خاموشی. ٹھیک. آپ بہت زیادہ خاموش رہا کرتے تھے, ویسے بھی کم گو تھے. ویسے بھی کم گو شخص کی شخصیت میں رعب اور دبدبا نسبتاً اس شخص کی جو بہت زیادہ گفتگو کرتا ہے زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک. آپ دیر تک خاموش رہتے, اور آپ کی محفل میں یوں منظر پیش ہوتا تھا جیسے دربار مصطفی میں محفل سجتی تھی, یوں لگتا تھا اسی کا عکس ہے. ٹھیک. صحابہ اکرام خاموش بیٹھتے تھے جیسے پرندے آ کر بیٹھے ہوئے, انتظار کرتے تھے کہ حضور گفتگو فرمائیں, اور ان کی خواہش ہوتی تھی کہ اس دوران کوئی بدو آ جائے اور وہ سوال کرے, سرکار کریم علیہ السلام اس کے جواب میں گفتگو فرمائیں. یوں ہی امام موسیٰ کاظم دیر تک خاموش رہتے, اور ان کے محفل میں شرکاء بھی خاموش رہتے, اور جب آپ گفتگو کرتے تو بڑی مختصر, اور جو گفتگو کرتے وہ اتنی قیمتی ہوتی کہ جواہرات اور ہیروں کی بھی اتنی قدر و قیمت نہ ہوتی. مثلا آپ تربیت کرتے ہوئے ایک دفعہ فرمانے لگے, ایاک ان تمنع المال فی طاعت اللہ فتنفق مثلیہ فی معصیت اللہ. فرمانے لگے کہ لوگوں, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مت روکو, ورنہ اس کا نقصان یہ ہوگا جتنا تم نے روکا ہے اس سے 2 گنا تمہارا مال یا تو اللہ کی نافرمانی اور کسی گناہ میں صرف ہو جائے گا, یا کسی بیماری اور تکلیف میں صرف ہو جائے گا. تو بہتر ہے جو اللہ کی راہ میں دے رہے ہو اس کو روکو مت, اس کے تمہیں فوائد ہوں گے, کیونکہ اس کے دیے میں سے دے رہے ہو, تم کون سا اپنے پاس سے دے رہے ہو. دوسرا, آپ نے جو کردار سازی پر آپ کی بہت گہری توجہ تھی, کیونکہ آپ سماجی روایات کو زندہ کرنا آپ کا ایک جب کا ذمہ بھی تھا اور امام کا یہ فرض بھی ہوتا ہے, تو آپ نے ان کی کردار سازی کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا, لیس منا من لم یحاسب نفسہ کل یوم او کما قال. آپ فرماتے ہیں کہ اس شخص کا مجھ سے محبت کا تعلق نہیں ہے جو روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ نہ لے, اور اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی نہ کرے, اور یہ رات کو سوچے نہ کہ آج دن بھر میں نے کون سے اعمال درست کیے, کون سے غلط کیے. جو درست کیے اس پر شکر ادا کرے, جو غلط کیے اس پر معافی مانگے بغیر نہ سوئے. وہ حدیث پاک ہے, جس مومن کے 2 دن برابر گزرے وہ خسارے میں ہے. ڈاکٹر تنولی صاحب, اصل مجھے لگتا ہے یہ جو حکمران ان پہ تشدد یا یہ جو ظلم کرتے تھے اور قید میں ڈالنا اور طرح طرح سے, مثلا زبردستی مدینہ منورہ سے پکڑ کے گرفتار کر کے لے جانا بغداد میں, یہ دلوں کے حکمران تھے. راشد صاحب, مسئلہ یہ ہے جیسے ہم نے شروع میں بھی عرض کیا, جو حکمرانوں کی غلط کاریاں تھیں اس پہ نگاہ احتساب یہ لوگ تھے, اور جب یہ لوگ ان کی غلط کاریوں کو جسٹیفائی نہیں کرتے تھے اور پبلک میں اس کی جواز کے اوپر حرف اعتراض کھڑا کرتے تھے, تو ظاہر حکمران پھر ان کو برداشت نہیں کرتے تھے. صحیح. راشد صاحب دیکھیں, ہمیشہ یہ رہا کہ آج بھی آپ دیکھ لیں, حکمرانوں میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دل کے ساتھ اصولی طور پہ ویلیوز کے ساتھ کمیٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو قانون کے خوف سے ویلیوز کے ساتھ ہوتے ہیں. ٹھیک. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو چور دروازے پیدا کر کے اپنے مفادات کے حصول کے لیے اپنے عہدوں کو, اپنے منصبوں کو اور اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا, اب ان سب لوگوں کے سامنے روک کون ہوگا؟ جو صاحب کردار ہوگا. واہ. اچھا, اب امام کی شخصیت کو آپ دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں, جیسے مفتی صاحب نے بڑا پیارا اشارہ کیا کہ آپ خاموش رہے, یعنی آپ نے ہر اس امکان کو بھی مسترد کیا جو حکمرانوں کو آپ کے خلاف فوری اقدام کا جواز فراہم کر سکتا. واہ 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 واہ. آل بیت اطہار کی حکمت اور بصیرت کا وہ عالم, جب امام جعفر صادق کا انتقال ہوا تو آپ کو پتہ تھا کہ میرے انتقال کے ساتھ ہی میرے وصی اور میرے جو نائب ہوگا اس کا کیا
انجام ہوگا. تو انہوں نے جن لوگوں کو نگران مقرر کیا اس میں آپ نے مدینہ کو بھی شامل کر دیا, اس میں منصور کو بھی شامل کر دیا. اور منصور نے کہا کہ ان کا نائب کون ہے, جب بتایا گیا حضور آپ بھی اس میں شامل ہیں ان کو اس کے نگرانوں میں, تو وہ دل خاموش ہو گیا. یہی حکمت امام موسیٰ کاظم کی تھی, آپ کا خاموش بیٹھا رہنا ہی. بھائی صاحب اس دور میں بدی کے سارے جتنے چشمے تھے ان کو بند کرنے کے لیے کافی تھا. ٹھیک. اچھا دوسری بات آپ دیکھیں, آپ کے ایک بڑے غلام حلقہ بگوش تھے علی بن یقطین, جو کیبنٹ میں تھے, اور کئی دفعہ آئے, انہوں نے کہا حضور مجھے اجازت دیں کہ میں اس بوجھ کو اتار پھینکوں. فرمایا نہیں, تمہارا وہاں رہنا ضروری ہے تاکہ کوئی تو وہاں ہو جو حق کی بات کرے اور حق پانے والوں کے لیے جن کا حق چھینا جا رہا ہے ان کی فیور میں کھڑا ہونے والا. انہی کا واقعہ نہیں ہے کہ وہ یہ نکل آئے ہارون رشید کے دربار سے, تو خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوا کرتی تھی, تو وہ ملاقات بند ہو گئی, تو پھر یہ اس دور کے ایک ولی کامل کے پاس گئے, انہوں نے کہا خضر علیہ السلام ملتے تھے. اور موسیٰ کاظم کے بارے میں بھی آپ نے ان کو بتایا. ہاں, اور ملاقات اس لیے بند ہوئی کہ دوبارہ جاؤ لوگوں کے لیے. بہت سے لوگوں کے حقوق دیکھیں, موسیٰ کاظم نے فرمایا, وہ آیت پڑھو یار, وہ جو آپ سناتے ہو. میں تمہیں تین ضمانتیں دیتا ہوں. یمکث فی الارض کیا ہے, اما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض. اسلام کا قرآن کا قانون تمکث یہ ہے کہ تمہیں زمین میں استحکام تب ملے گا جب تو لوگوں کے نفع کے لیے زندہ رہو گے. واہ واہ. اچھا آپ نے فرمایا امام موسیٰ کاظم نے, جب انہوں نے کہا میں چھوڑنا چاہتا ہوں, فرمایا میں تمہیں 3 ضمانتیں دیتا ہوں ایک شرط پہ. پہلا یہ, تم پہ کوئی تلوار نہیں اٹھائے گا. اچھا, تم کبھی نادار نہیں ہوگے, تمہیں کبھی قید نہیں کیا جائے گا. اس نے کہا حضور کمال تو شرط کیا ہے؟ فرمایا شرط ایک ہے, کوئی مسکین حاجت مند تمہارے پاس ہے تو اسے دروازے سے خالی نہیں لوٹانا. دیکھیں یہ آپ کی حکمت عملی تھی. سبحان اللہ. آپ نے حکمرانوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اور خلق خدا کے دل میں یہ چیز نقش کرنے کے لیے حکمرانوں کے غلط کام غلط ہیں, درست نہیں ہیں, اپنے کردار کو دکھایا. اور دوسری بات, جو کمزور زیر دست لوگ تھے, حکمرانوں کے دست تظلم کا شکار ہونے والے, ان کو بچانے کے لیے حکمرانوں کے اندر ایسے لوگوں کو موجود رکھا جو اس کے راستے میں روک بنے. تو یہ جو آپ کی اسٹریٹجی تھی. اچھا جب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خلق خدا کا ہجوم بڑھتا چلا گیا تو پھر جو ہوا. اچھا ڈاکٹر, کمال ہے سخاوت بھی آپ کی کہ ہر وقت تھیلی پاس رکھتے تھے. تو وہ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک غلام تھا کسی کا, تو وہ محبت سے عقیدت سے نا وہ حریرہ بنا کے لے آیا ان کی خدمت میں, حلوہ ٹائپ چیز ہوتی ہے, وہ لا کے پیش کیا, آپ نے وہ تناول فرمایا, غریب آدمی ہے, وہ کھا کے اس کے بعد آپ نے کہا تم کس کے غلام؟ اس نے کہا فلاں شخص کا. آپ نے کہا کہاں کام کرتے ہیں؟ اس نے کہا اس کے فلاں باغ میں. آپ نے اس کو بھی خرید کے آزاد کیا, وہ باغ بھی خریدا اور اس کو اس کا مالک بنا دیا. ایسی سخاوت. آپ کی جو تھیلیاں تھیں نا وہ معروف تھی. اچھا, جو آپ سخاوت کرتے تھے اس میں سونا ہوتا تھا, دینار ہوتے تھے, درہم ہوتے تھے, بڑی نعمتیں ہوتی تھیں. تو کہا جاتا تھا کہ جناب موسیٰ کاظم کی یہ تھیلیاں ہیں, معروف تھی. ایک اور پہلو, 2 چیزیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو آپ کی فصاحت و بلاغت کے حوالے سے, مثلاً والد ابھی یہ بچے ہیں, حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں بیٹا میں ایک مصرع پڑھتا ہوں, اگلا مصرع آپ نے بنانا ہے شعر کا. تو آپ نے مصرع پڑھا, تناحا عن القبیح ولا ترد ہو, کہ برائی سے اس طرح بچیں کہ پھر اس کی طرف دوبارہ قدم نہ اٹھیں. یہ مصرع آپ نے پڑھا, تناحا عن القبیح فلا ترد ہو. تو آپ نے فوراً جو کہا ومن اولیتہ حسنا فزد ہو, کہ جو تو نے نیکی کی ہے, برائی کی طرف قدم بڑھنا تو دور کی بات ہے, نیکی میں اضافہ کی طرف قدم بڑھاؤ. سبحان اللہ. ساتھ ہی مصرع لگایا. پھر آپ نے ایک اور مصرع پڑھا حضرت امام جعفر صادق نے, سبحان اللہ. آپ نے فرمایا ستلقى من عدوك كل قید, آپ کو اپنے دشمن سے ہر قسم کی سازش کا سامنا کرنا پڑے گا. تو آپ نے فوراً کہا اذا قاد العدو فلا تقد ہو, کہ دشمن جب سازشیں کر رہا ہو تو آپ نے کسی سازش میں شریک نہیں. اور عصر حاضر میں ہمارے لیے جو سبق ہے آپ کی تعلیمات میں سے وہ بڑا ضروری ہے. آپ فرماتے ہیں کہ عالم کے ساتھ ٹوٹی ہوئی چٹائی پر گفتگو کرنا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ جاہل کے ساتھ مخملی فرش کے اوپر گفتگو کی جائے. اسی طرح آپ کا ایک قول ہے, علماء انبیاء اور رسول علیہ السلام کے امانت دار ہیں جب تک دنیا داری میں مبتلا نہ ہوں. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام, بہت مختصر وقفہ, درود پاک سنتے پڑھتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن
وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم. ویلکم بیک ناظرین اکرام. کتاب الشفا سے جی نسخہ ہے کھیتوں کی شادابی کا عمل ہے. اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا حلیم ہوں 1000 مرتبہ کاغذ پر لکھ کر پانی میں بھگو کر وہی پانی کھیت میں ڈالنے سے وہ کھیت ہمیشہ سرسبز و شاداب رہے گا. شرط یہ ہے اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں. سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں جس طریقے سے زراعت نرم زمین میں ہوتی ہے نہ کہ سخت زمین میں، اسی طرح علم و حکمت متواضع انسان کے دل میں پروان چڑھتے ہیں نہ کہ متکبر کے دل میں. ناظرین اکرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. جی ذیشان. امام موسیٰ کاظم باصفا کی بات کرتے ہیں، ترو تازہ گلے آلے ابا کی بات کرتے ہیں. پتہ ہے جس پتہ ہے جس کا سینہ حیدری فیضان کا مخزن، جہان فقر کے اس پیشوا کی بات کرتے ہیں، جہان فقر کے اس پیشوا کی بات کرتے ہیں. اور امام نسبت ہوئی کامل، وہ سب ان کی عطائے بے بہا کی بات کرتے ہیں، وہ سب ان کی عطائے بے بہا کی بات کرتے ہیں. اور امام موسیٰ
جو ہوتے ہیں امام موسیٰ کاظم کے گدائے در جو ہوتے ہیں وہ ساجد ہر گھڑی ان کی سخا کی بات کرتے ہیں، وہ ساجد ہر گھڑی ان کی سخا کی بات کرتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه